السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عبد الرحمن خان۔ سب سے پہلے تو تمام احباب کو میری طرف سے عید مبارک۔ کوشش کریں کہ اس عید پر تعلقات توڑنے کی بجائے تعلقات جوڑنے کا کام کریں۔ پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو انٹالرنس یعنی کہ عدم برداشت کا گراف ہمیشہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس میں بہت سے فیکٹرز نے اپنا حصہ ڈالا۔ اس میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم نے اپنا حصہ ڈالا، یعنی کہ سنی وہابی شیعہ کی تقسیم نے حصہ ڈالا۔ اس میں صوبائی اختلافات نے حصہ ڈالا۔ اس میں رنگ، نسل، ذات پات کی بنیاد پر جو تقسیم ہوئی اس نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور اب جو رہی صحیح کسر ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن نے پوری کر دی ہے، یعنی کہ سیاسی بنیاد پر اختلافات نے۔ اور شاید جتنا نقصان سیاسی پولرائزیشن نے اس ملک کو پہنچایا ہے، شاید ہی باقی اختلافات نے یا باقی فیکٹرز نے پہنچایا۔ پاکستانی سوسائٹی میں اس وقت دو ایکسٹریمز بن چکی ہیں۔ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ یا تو ہماری طرف ہیں، آپ کے پاس صرف دو آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن یہ ہے کہ یا تو آپ ہماری طرف ہیں، یا تو آپ ہمارے دشمن ہیں، یا تو آپ غدار ہیں، یا تو آپ پٹواری ہیں۔ آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اختلاف کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کی پگڑی اچھالی جائے گی، آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کی بے عزتی کی جائے گی، آپ کے خلاف مغلظات بکے جائیں گے۔ اور اگر آپ اختلاف کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دھوتی اپنے ہاتھوں سے کھول رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیوں خیال ہے کہ اس سیاسی جنگ میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، یا یہ سیاسی جنگ جو ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، ہم عوام لڑ رہے ہیں، شاید ہماری نادانی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے لڑی جا رہی ہے یا ہمارے مفاد کی خاطر لڑی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ بڑوں کی جنگ ہے، بگ فشز کی جنگ ہے، جس میں مفاد صرف ان بگ فشز کا وابستہ ہے، اور یہ اقتدار کی جنگ ہے جس میں ہماری حیثیت ٹکے کی نہیں ہے۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے، اگر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، کہ جس طرح چکی کے دو پارٹوں میں آٹا یا گندم پستی ہے، تو ہماری حیثیت صرف اس گندم کی ہے کہ جس کا کام صرف پسنا ہے۔ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو لے کر اتنا سیریس ہو جاتے ہیں، اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور اتنا انتہا پسندی پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے وہ رشتے جنہوں نے ساری زندگی ہمارا ساتھ نبھانا ہوتا ہے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو چھوڑنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے یا چند لوگوں نے اس طرح کی نادانی کی ہے کہ صرف سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اپنے پیار کرنے والے رشتوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو چھوڑا ہے، تو میرے خیال میں آج کا دن بہترین دن ہے کہ آپ ان رشتوں کو قریب لائیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، تو یقین جانیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ نیت ہونی چاہیے، لیکن آپ اگر آپ معافی مانگ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس میں کوئی آپ کی عزت کم نہیں ہونے لگی، بلکہ اس سے بڑھتی ہے عزت۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو اپنے گھر مدعو کر سکتے ہیں، آپ ان کی دعوت کر سکتے ہیں، آپ اچھے پکوان بنوا کر، کھانے بنوا کر، انتہائی خوشگوار موڈ میں ان کے ساتھ گفتگو کر کے، گپ شپ کر کے رنجش سے بڑی آرام سے اور آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم مٹھائی کا ٹوکرا بھجوا سکتے ہیں ان کے گھر، کچھ سویٹس بھجوا سکتے ہیں، حلوہ بھجوا سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ اس سے بھی رنجشیں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ ان کو اچھے موڈ میں کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے تو واٹس ایپ پر ایک عید مبارک کا میسیج تو کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی نیت رشتے جوڑنے کی ہے اور رشتے توڑنے کی نہیں ہے تو یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آج کے دن بجائے کہ رنجشیں پالنے کے خوشیاں بانٹی جائیں، تو خوشیاں بانٹیں، رشتے جوڑیں، تعلقات بنائیں، نہ کہ ان کو توڑنے کا کام کریں۔ بہت شکریہ۔